باب میں جو صحیح روایتیں ہیں اس کے مطابق حنفیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ بغیر محرم کے، بغیر شوہر کے، بغیر محرم کے عورت کو نہیں جا سکتی۔ علماء حنابلہ کا بھی اس تک ہے، البتہ مالکی اور موالد اور شوافیہ کے نزدیک عورتوں کی جماعت میں اگر وہ جانا چاہتی ہے اور امن ہے، 10-20 عورتیں خواتین جا رہی ہیں ایک ساتھ، اور ظاہر ہے کہ اتنی ٹیم کے ساتھ جائے گی تو کسی کی عزت و آبرو پر خطرہ نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا۔ ایک دو نکلتی ہے تو وہ چلی جاتی ہے، ایک پورا گینگ جا رہا ہے، ایک پوری یونٹ جا رہی ہے، تو اس میں اگر بغیر شوہر محرم کے جاتی ہے تو ہو جائے گا۔ لیکن آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیثوں کے خلاف یہ مسئلہ جاتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن افسوس اور تعجب مجھے اس وقت ہوا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آج کل کچھ خواتین تبلیغ کے نام پر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہیں۔ خواتین کی ایک یونٹ ہے، کیا بات ہے بھائی، کون عورتیں ہیں، کہاں سے عورتیں، یہ سب برقع پوش عورتیں، کہا یہ سب حیدرآباد سے آئی ہوئی ہیں، بنگلور سے آئی ہوئی ہیں، بنگال سے آئی ہوئی ہیں، بہار اور جھارکھنڈ سے آئی ہیں۔ کیا بات ہے، تبلیغیات ہیں، تبلیغ کے واسطے آئی ہیں۔ پہلے تبلیغیین جاتے تھے، اب یہ تبلیغیات سب بھی آ رہی ہیں، تبلیغ کرنے کے واسطے آ رہی ہیں۔ یہاں کی خواتین اپنے حلقوں میں تو کر لیں، مرد حضرات کے اوپر کریں، ان کو اپنے گھر ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایک فریضہ حج ایک عورت سے ثابت ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو، کوئی شوہر جانے کو نہ ہو، تو فریضہ حج اس سے ثابت ہے، گویا کہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ اسلام کا ایک اہم فریضہ جو عمر میں ایک مرتبہ پڑتا ہے، ایک مرتبہ چند عورتیں مل کر کے جاتی اپنا حج کر کو آ جاتی، تو ہمارے فقہا خاص کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو ناجائز کہتے ہیں۔ یہ تبلیغ کے نام پر عورتوں کا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا کس پر درست ہوا؟ قطع نظر اس کے کہ وہ تبلیغ کر رہی ہے، دین کی صحیح تبلیغ کر رہی ہے، کہ بدعت کی اشاعت کر رہی ہے، اس سے قطع نظر ان کا اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا بغیر شوہر اور بغیر محرم کے، یہ بجائے خود ناجائز اور حرام ہے، برائے کبیرہ ہے، اور آپ تبلیغ کرتی پھر رہی۔ اور اسی طریقے سے بغیر ان مسلمانوں کو بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ اپنے رہ رہے مثال کے طور پر حیدرآباد میں بیٹی بن رہی ہے، بنگلور گئے جا کر کے بس میں اے سی بس میں ٹکٹ لے کر کے اس کو بیٹھا دیا، ضرورت کے سامان دے دیا، وہ نائٹ جرنی کر کے پہنچ گئی۔ ادھر سعودی عرب کو روانہ کرنا ہے، لندن کو روانہ کرنا ہے، فلائٹ میں بیٹھا دیا، ادھر آپ کو ریسیو کرنے کو تیار ہے۔ 4 گھنٹے کا تو سفر ہے، چلی جائے، ٹرین میں بیٹھا دیا، چلی گئی تعلیم کے نام پر۔ اب اور یہ سفر ہے، یہ بے غیرتی ہے، اور اسلامی تعلیمات سے ہماری دوری ہے۔ آپ جا کر چھوڑ آئیے ہاسٹل، وہاں سے لے کر آئیے، یہ نہیں کہ صاحب جہاں ایئرپورٹ پر چڑھا دیا 3 گھنٹے میں فلائٹ پہنچ جائے گی، 4 گھنٹے نہیں جاتا، وہاں بھی بیٹھا ہو۔ اس درمیان میں کیا ہوگا؟ اگر جہاز خراب ہو گیا، بیچ میں کہیں اترنے کی کراچی میں نوبت آ گئی اور 3 دن کی فلائٹ ہوئی اور تنہا ہوٹل میں رکھی گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور کیا کیا مصیبتیں ہو سکتی ہیں؟ اور بغل میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ کس طرح کا آدمی بیٹھا ہے؟ اللہ کی شریعت پر تعلیم کے نام پر یہ جائز ہے۔ جب حج کا فریضہ بغیر شوہر بغیر محرم کی ادا نہیں کر سکتی ہیں، تو یہ تبلیغ کے نام پر یہ عورتوں کا جھوٹ کدھر جا رہا ہے؟ اچھا، استطاعت میں تو ظاہر ہے کہ مالداری ہونی چاہیے، جس میں طاقت و مالداری ہو، لیکن اگر کوئی شخص کسی کو پیسہ دے، کسی فقیر کو، غریب کو، اور کہے کہ جا کر کے تم حج کر لو میرے پیسے پر، کچھ صاحبان پوچھتے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی غریب کو دے کر کے حج کرانا جائز ہے؟ انشاءاللہ جائز ہے۔ فإن الحج فی سبیل اللہ، کسان نے فرمایا الحج فی سبیل اللہ، حج فی سبیل اللہ۔ تو اگر زکوٰۃ سے آپ نے پیسہ اس کو 1,00,000 سوا لاکھ روپیہ دے دیا اور وہ حج کر دیا، تو اس کا حج ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ مستطیع نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو پیسہ دیا تو حج ہونا چاہیے، اس کا ادا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ الحمدللہ ادا ہوتا ہے، الحمدللہ تمام علماء کے نزدیک اس کا حج ادا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری باتیں تھی یہاں جو کہنے کی تھی۔ اب ہمارے سامنے جو درس ہے وہ الحمدللہ سورہ نساء کی ابتدائی آیات کا درس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کیا، مین کائنڈ، تمام بنی نوع انسان، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا، اس پالنہار کا، اس پیدا کرنے والے
کرنے سے بچو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی پیدا کرنے والے خالق سبحانہ و تعالیٰ کی، جس نے تم کو کریٹ کیا، جو تمہارا کریٹر ہے، اس ایک کریٹر کی مدد کرو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے اس کا جوڑا بھی اسی ایک جان سے نکالا۔ جس جان کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، فرسٹ آف آل، اسی سے اللہ نے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا۔ آپ سمجھ گئے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام، جوڑا پیدا کیا حوا۔ علماء نے کہا کہ لأنها خرجت من الحی، حوا کہا اس لیے کہ حی مانے زندہ، زندہ شخص کے بدن سے نکلی، اس لیے نام پڑ گیا حوا، زندہ سے نکلی اس لیے حوا ہوا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اب پھر ان دونوں سے، مرد اور عورت سے، میل فیمیل سے اللہ نے بہت سے انسانوں کو نکالا۔ جسم سے نکالا، کیسے نکالا؟ ولادت کے ذریعے، نسل کے ذریعے، دونوں کی ملاقات کے نتیجے میں مخلوط پانی، مکسڈ واٹر، جو مرد اور عورت کا شہوت کے وقت، خواہش کے وقت، جنسی خواہش کی تسکین کے وقت جو نکلتا ہے، وہ ملا جلا مخلوط پانی، من نطفۃ امشاج، مخلوط پانی سے پیدا ہوتا ہے۔ توالد اور تناسل، اولاد کے ذریعے رشتہ نسب بڑھتا چلا گیا، بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو پیدا ہے۔ گویا پوری دنیا اور مینکائنڈ جو ہے وہ سب ایک آدم والے دو بابا، اسی انسانیت میں سب برابر ہے اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک ہی اصل کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، دھارم الگ ہے، لیکن انسانیت کے ناطے سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔ اس لیے کم سے کم اس رشتے کی بنیاد پر تو انسانیت کو راہ دینی نہیں چاہیے۔ باقی اور جو چیزیں ہیں جہاں تعاون کا میدان نہیں ہے، جہاں ہماری مذہبی پابندی عائد ہے، وہاں پر بات ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اس کی تفصیل آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنایا، ایک انسانی ڈھانچہ بنایا، اور اس کے اندر روح پھونکی۔ روح اللہ کی مخلوق ہے جس کو اس نے پیدا کیا تھا، جس کی حقیقت کو وہی جانتا ہے۔ جو اگر جسم کے اندر ہے تو انسان زندہ ہے، اور اگر جسم سے نکل جائے تو مردہ ہے، بے حس و حرکت ہے۔ جو بال سے لے کر کے، بال کے سرے سے لے کر ناخن تک دوڑ رہی ہے زندگی۔ اگر ایک بال کسی کا پکڑ کے اٹھاڑو، اف، ناخن ذرا کٹ جائے، اف، یہ زندگی ہے جو بال میں بھی ہے اور ناخن کے اندر بھی ہے۔ حقیقت اللہ کو معلوم ہے، یہ روح کدھر جاتی ہے، سائنسداں حیران ہے، اس کو گھیر لے، پکڑ لے، نکلنے نہ دے، لیکن نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے، لیکن ہے وہ اللہ کے مخلوق۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر ڈالا، ایک جیتا جاگتا انسان۔ اس جیتے جاگتے انسان سے اللہ رب العالمین نے اس کا جوڑا حوا کو نکالا۔ کیسے حوا نکلی اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن ایک حدیث ہے، ان المرأۃ خلقت من ضلع، عورت پسلی سے نکالی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پسلی سے نکلی آدم علیہ السلام، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ پسلی کی طرح، ان المرأۃ کا ضلع پسلی کی طرح ٹیڑھی، پسلی سے نکلی، یہ ضروری نہیں ہے جسم سے نکلی، لیکن پسلی سے نکلی یہ ثابت ہے، ٹیڑھی ہے پسلی کی طرح۔ تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ ٹیڑھی ہے پسلی کی طرح اس لیے کہ نکلی ہے پسلی سے، کسی اور سیدھے مقام سے نکلتی تو سیدھی ہو۔ اس لیے چلیے اگر مان لیتے ہیں تو بڑا تخلے اپنے ضلع، عورت اگر پسلی سے نکلی ہے، پیدا کی گئی ہے، تو اس کو اگر ظاہر پر ہی محمول کر لیں کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی ہوگی، تو اس میں بھی کوئی استحالہ اور کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب اس کے لیے بہت چیز کو کرنے کی ضرورت ہے۔ نکل گئی۔ میں اصل یہاں پر جو ایک فوکس دینا چاہتا ہوں وہ یہ، جو نظریہ تقریباً قرآن اور سنت سے تو باطل ہے ہی، جدید سائنسی تحقیقات نے بھی باطل کر دیا ہے کہ ایک دیوانہ یہودی جس کو دنیا ڈارون کے نام سے جانتی ہے،
उसने एक शगुफा छोड़ा जो एक दीवाने की बड़ा है, एक पागल की गुफ्तगू, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं कि इंसान की पैदाइश अरे नहीं जरसूमा से, जिनसे या बैक्टीरिया कह लीजिए या वायरस कह लीजिए, बहुत बारीक सा वायरस से जो सत्य आप पर तैरता था, या छोटा सा जरसूमा, जिसकी जब जरासीम बोलते ना, जरासीम छोटे से जरसूमे से, उसके बाद वो रफ्ता रफ्ता डेवलप करते हुए छोटी मखलूक में तब्दील हुआ, फिर वो और हजारों साल के बाद डेवलप करता हुआ वो मेढक की शक्ल में आया, मेढक से डेवलप किया तो वो मछली की शक्ल में आया, और मछली से डेवलप किया तो बंदर की शक्ल में आया, और बंदर से इंसान। एक दीवाने की बढ़ थी, लगा कि एक नई डिस्कवरी दे रहा है, बहुत सारे मुल्हदीन नई डिस्कवरी, पागल था वो, पागल, इसने सारी दुनिया को पागल किया, और आज तक कितने पागल इसी में हैं। आज की मेडिकल साइंस साबित नहीं कर सकती कि इंसान बंदर से पैदा हुआ। जदीद तहकीकात ने इस बात का भी खोल दिया, ये थोड़ी गलत है। कुरान कहता है हमने एक इंसान पैदा किया, उससे सारे इंसान को निकाला, वो कहीं से डेवलप नहीं किया, वो डेवलप्ड है ऑलरेडी। हाँ, साइंसी इजादात हुई है, इस एतबार से तो डेवलप कर रहा है, तो चांद पे गया और भी से ज्यादा कमंदे डाल रहा है और भी ऊंचा उठ रहा है, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो इंसान आज आपको दिख रहा है वही इंसान का पत्ता डेवलप नहीं किया है। आदमी जरा सा रिड्यूस हुआ है, पहले 60 हाथ का था, अब 3.5 हाथ का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 60 हाथ का पैदा किया, और आदमी जन्नत में भी दाखिल होगा तो 60 हाथ का होकर जाएगा। अभी आप 3.5 हाथ के चढ़ाते हैं अपने हाथ से, इस वक्त आप 60 हाथ के हो माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इंसान को हज़रत आदम से पैदा किया है, जो अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे अफजल मखलूक है। ये बंदर से और छिछंदर से और जरसूमे से और कीड़े मकोड़े से इंसान इस तक नहीं पहुंचा है। अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने इसी हैत में इसी शक्ल में पैदा किया।